السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ شیر افضل مروت نے عمران خان کے خلاف بغاوت کر دی ہے یا بغاوت کے اشارے دے رہے ہیں؟ شیر افضل مروت نے پارٹی کی ناکامی یا تحریک انصاف کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یا پھر ایون عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک نہیں اٹھ پا رہی تو اس کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اب تک جو پارٹی کو نقصان ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے۔ بات کی اور پھر بات سے مکرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 13 جولائی سے وہ اصل شکل کے ساتھ سامنے آئیں گے، یعنی اپنی سیاست دوبارہ وہ شروع کریں گے۔ ایک تو معاملہ یہ عارف علوی صاحب نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے، کیا کام کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جس جو دو خبریں ہیں، بدترین خبریں، ظلم اور بربریت کی خبریں، دور جہالیت میں جو ہوتا تھا وہی آج بھی ہو رہا ہے ہمارے یہاں بچیوں کے ساتھ۔ ایک بچی کو زندہ دفن کر لیا گیا اور ایک بچی کو ذبح کر دیا گیا، اس کا گلا کاٹ دیا گیا۔ دو خبریں ہیں، ایک نوشہر و فیروز سندھ سے ہے اور دوسری خبر پشاور سے ہے۔ اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا جو سٹارٹ ہوتا ہے ولاگ کرتے ہوئے تو وہ پکڑ نہیں پا رہا، میں ردھم میں نہیں آ پا رہا، کیونکہ ان دونوں خبروں نے نا میرے اعصاب کو جکڑا ہوا ہے کہ کیا اس طرح بھی ہوتا ہے۔ کل جب میں حیدرآباد سے ٹرین میں بیٹھا آنے کے لیے تو فیس بک پر میں نے یہ چیز دیکھی کہ نوشہر و فیروز میں ایک 15 دن کی بچی کو باپ نے زندہ دفن کر دیا۔ یہ کیوں زندہ دفن کیا ہے؟ کیونکہ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے سوچا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر کوئی اس طرح چیزیں لوگ ایویں چھوڑ بھی دیتے ہوتے ہیں، اور پھر میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو تصدیق نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی سفر میں ہو بندہ تو پھر سگنل کا ایشو، پھر پراپر رابطہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن جب آج میں یہاں آیا تو پھر یہ خبر مین اسٹریم میڈیا میں بھی آئی۔ پھر میں نے لوکل جو نوشہر و فیروز کے جرنلسٹ ہیں ان سے بات کی، وہاں سے میں نے پتہ کیا، پھر FIR کی میں نے کاپی منگوائی، اور اس میں مطلب حیران کن بات، افسوسناک بات، شرمناک بات وہ یہ کہ جی ایک طیب راجپر صاحب ہیں اور وہ ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہوا ہے۔ ان کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے بچی میں، اور وہ لوکل ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں ان کو کراچی یا حیدرآباد لے جائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس پیسے نہیں تھے تو لہٰذا میں نے بچی کو دفن کر لیا۔ اب ایک تو اویئرنیس نہیں ہے، ایک تو جہالت ہے۔ میں نے جب لوکل دوستوں سے پوچھا وہاں صحافیوں، انہوں نے کہا کافی دور دراز گاؤں ہیں، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ نہیں، بات اس کا تعلق پڑھے لکھے ہونے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق جہالت سے ہوتا ہے۔ جہالت جو ہے وہ نہ تعلیم اس کو دور کر سکتی ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ جہالت کا قصہ ہی اور ہے۔ غربت جو ہے وہ کئی غریب لوگ ایسے ہیں، میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں، میرے کزن ہیں، ان کے ہاں ایک پوتی ان کی پیدا ہوئی، اس کی کڈنیز کا فیلیور ہے، وہ کافی عرصے سے اس کا علاج بھی کروا رہے ہیں، کبھی کراچی کبھی حیدرآباد، اور وہ بچی کا باپ، بچی کے دادا وہ پھر رہے ہیں۔ وہ کوئی پیسے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح بچی کا علاج ہو جائے۔ جہالت کوئی اور چیز ہے، اس کا یہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پال نہیں سکتے تو اچھا بچے پیدا کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ تو یہ صاحب جو ہیں انہوں نے بچی کو اس چکر میں زندہ درگور کر دیا، اور پولیس نے FIR کر دی، اس کو گرفتار کیا، جو ملزم ہے اس کے بھائیوں کو گرفتار کیا۔ اچھا اب مجھے نا یہ جب میں خبر پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا۔ سید شفاعت علی پروڈیوسر نے مجھے کریکٹ کیا، پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہ بڑی اچھی پیروڈی کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، تو اسلام آباد میں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ذرا کریں نا میری نقل جو کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور ایک بچہ کراچی کا یا بچی، اب مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا، اس کو کوئی ایسا مرض لاحق تھا جس کے لیے کروڑہا روپے چاہیے تھے، بہت بڑی رقم چاہیے تھی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا اور بلاول ہاؤس سے ان کو بلاول بھٹو کی ٹیم نے رابطہ کیا، پھر وزیر اعلیٰ نے ان کے پیسے وغیرہ جاری کر دیے۔ بھائی کم از کم اگر آپ اپنے بچوں کو سے پیار کرتے ہیں پیدا کرنے کے بعد تو ان کے لیے تغوطو تو کریں۔ آپ پریس کلب چلے جاتے، آپ کہیں اپیل کرتے، کسی اپنا مخیر حضرات کی طرف چلے جاتے۔ نوشہر و فیروز کوئی ایسا گیا گزرا علاقہ نہیں ہے، وہاں سے آپ کی آواز کراچی تک جا سکتی تھی، لیکن جہالت یہ کرنا نہیں ہے، تو ایک بچی کو دفن کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ مثال بننے چاہیے صاحب۔ غربت
بچوں کو اب غربت کی وجہ سے اب بچوں کو مار دیں، یہ کوئی اپنا طریقہ نہیں ہے. مجھ سے اس پر بات ہی نہیں ہو پا رہی. دوسرا واقعہ ہے پشاور میں. اب پشاور میں 2.5 سالہ بیٹی کو تیز دھار آلے سے ذبح کر دیا. کوئی ایک قاضی آباد کا علاقہ ہے اور ایاز نامی ملزم ہیں. بچی کی والدہ نے یعنی اس کی جو ملزم ہے ان کی بیوی نے اس کے خلاف FIR درج کی ہے. اچھا جی، گھریلو ناچاکی اور بندہ جو ہے وہ گھریلو ذمہ داریاں اٹھانے سے تنگ آ کر اس نے بچی ذبح کر دی. اگر میں بات کروں نا کہ اس کا غربت سے تعلق نہیں، یہ رویوں کا مسئلہ ہے. بچی قتل کر دی، بیٹی ہے نا، کیا کر لے گی، بڑی ہوگی پھر اس کے لیے جہیز اکٹھا کرنا پڑے گا. سندھ میں تو خیر جہیز کا بھی ایشو نہیں نہ ہوتا، وہاں تو جہیز کا معاملہ ہی نہیں ہے. وہاں جس طرح پریکٹیکلی جو سندھی سوسائٹی ہے وہاں ہمارے ہاں جہیز کا تصور ہی نہیں ہے. جو اپنی بچی کو خوشی سے بندہ جو چیز دینا چاہے دے دے، ورنہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. اچھا ایون میرا خیال ہے پشتون سوسائٹی میں بھی جہیز کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ آج کے دور میں بھی لڑکی اور لڑکے میں فرق ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی. تو یہ جو صاحب اپنا SP فقیر آباد ڈویژن ہے وہ اسامہ امین چیمہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تفتیش شروع کر لی ہے یہ پشاور والے واقعے کی جو غازی آباد میں ہوا ہے. اب اس کے بعد بندہ کیا سیاست پہ بات کرے، دل ہی نہیں کرتا نا کہ اب بندہ ان چیزوں پہ، مطلب اس طرح کے ہمارے آج کے دور میں کسی صدی میں یہ کچھ ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کرتے. بھائی خاک ترقی کریں گے ہم. آدھی آبادی جو ہے اس کو تو ہم نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ انسان ہو. ہماری اکثریت اس قابل نہیں سمجھتی. چلے اکثریت نہ صحیح، لیکن ایک بڑی آبادی اس قابل نہیں سمجھتی. بچوں کو پولیو کے قطرے، ایک ڈاکٹر کہتا ہے جی بچوں کو میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. یہ بھی میں خبر پڑھ رہا تھا، میرا خیال ہے باولپور کا واقعہ. یہ تو ہمارا حال ہے. اچھا جی، سابق صدر عارف علوی صاحب کے بعد میں اب آتا ہوں جو شیر افضل مروت صاحب ہیں. مروت صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں ڈفرنٹ ٹائپ کا آدمی ہوں، یعنی وکری ٹائپ کا آدمی ہوں. خود کہتے ہیں انٹرویو میں کہ میں بول جاتا ہوں، بعد میں سمجھ آتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. تو بھائی پھر سیاست میں پہلے تولو پھر بولو ہوتا ہے. لیکن کچھ باتیں انہوں نے وہ کی ہیں جو باتیں حقیقت ہیں کہ عمران خان ہی PTI کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. عمران خان وہ فیصلے جو کرتے ہیں عارف علوی صاحب کے بقول، عمران خان جو ہے فرسٹریشن میں فیصلے کرتے ہیں. اور شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو فیصلہ ہی کوئی نہیں کر پاتا. بہرحال علوی صاحب نے ایک اچھا کام کیا. عارف علوی صاحب ڈینٹسٹ ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ڈینٹسٹ ہیں. ان کے بیٹے عواب علوی بھی ڈینٹسٹ ہیں. اور علوی صاحب نے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا ہے. صدر تھے وہ اور صدارت سے ہٹنے کے 8 ماہ بعد انہوں نے دوبارہ اپنا جو اسپتال یا کلینک جو بھی اس کو نام دے، ان کا جو مرکز ہے ڈینٹل پریکٹس کا، وہاں پر انہوں نے دوبارہ جا کر اپنا کام شروع کر دیا ہے. اب وہ دانتوں کے جو امراض لے کر لوگ آئیں گے ان کے پاس، ان کا علاج معالجہ کریں گے، کنسلٹنسی کریں گے، اور ظاہر ہے وہ تجربہ کار ہیں تو لوگ ان سے مستفید ہوں گے. اچھی چیز ہے یہ. مطلب اس میں اب بھی عارف علوی صاحب پر ہم نے تنقید جتنی کرنی تھی نا، ایک جو کچہری ان کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی تھی، جتنی انہوں نے مطلب ادھر ادھر کی مطلب باتیں کی تھی، لیکن اس میں کچھ باتیں وہ عمران خان کے اگینسٹ بھی کر گئے تھے. لیکن خیر وہ ایک الگ پہلو ہے ان کا سیاسی. لیکن پروفیشنلی اگر وہ یہ چیز ان کے آڑے نہیں آئی کہ میں سابق صدر اور وہ جا کر دوبارہ میں اپنی دکان کھولوں گا، کرسی پر بیٹھوں گا، لوگ کیا کہیں گے، تو ایک اچھے آدمی کی نشانی ہے کہ علوی صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ وہ جا کر دوبارہ وہ سروسز دے رہے ہیں سوسائٹی کو. مطلب ایسا ہونا چاہیے. دنیا میں یہی ہوتا ہے بھائی. ادھر سے اپنا صدارت سے ہٹتے ہیں امریکی صدر، ادھر جا کر جو ان کا اپنا کام ہوتا ہے، دھندا ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کی لائف گزارتے ہیں. تو دنیا میں مہذب دنیا میں یہ ہوتا ہے. اور اچھی ایک مثال عارف علوی صاحب نے قائم کی ہے. اب جناب شیر افضل مروت صاحب، اور مروت صاحب کے ایک انٹرویو کا چرچا ہے. کوئی ابرار قریشی صاحب ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا. پہلے انہوں نے ذرا جھلکیاں جس کو کہتے ہیں نا، ہائی لائٹس، وہ انہوں نے چلائیں. تو اس کے بعد انہوں نے شیر افضل مروت نے کہا کہ نہیں جی یہ باتیں تو میں نے کی نہیں، تو موڑ کر پیش کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. لیکن بہرحال جو ڈیٹیلڈ انٹرویو ہے 21-22 منٹ کا، وہ بعد میں انہوں نے پبلک کیا اور میں نے بغور سنا. اور اس انٹرویو میں کافی ساری چیزیں ہیں. ان سے سوال تھا کہ جی آپ کو ایجنسیوں کا آدمی کہا جاتا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں،
پھر فلان جو ہے وہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ وہ ایجنسیوں کے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ پھر لڑائی کروا رہے ہیں۔ جو ان کا فوکس تھا شیر افضل مروت کا، وہ تھا عمران خان کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ عمران خان نے زیادتی کی ہے، عمران خان کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ کہ میں صرف اور صرف عمران خان کے لیے کر رہا تھا جو کچھ کر رہا تھا۔ اچھا ایجنٹ کوئی ہے کوئی نہیں ہے ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں ذاتی طور پر شروع سے یہ جو شیر افضل مروت جس طرح پارٹی کو متحرک کر رہے تھے نا، کبھی کے پی کے میں، کبھی مردان میں، کبھی چارسدہ میں، کبھی سوات میں، کبھی پبی میں، کبھی دیر میں، الیکشن سے پہلے جب پی ٹی آئی کے لوگ چھپ گئے تھے، جب کوئی باہر آنے کو تیار نہیں تھا، شیر افضل مروت نے پارٹی میں جان ڈالی، یہاں تک کہ جو ضمنی انتخابات تھا قصور والا، وزیر اعظم شہباز شریف نے جو حلقہ خالی کیا وہاں جا کر بڑا جلسہ کر دیا، اس جلسے کا اس کے اوپر مقدمہ بنا۔ پھر ایک جلسہ ادھر وائیاں والا وزیر آباد، وہاں وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے تو میزبان بھاگ گئے، پھر لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیے گئے شیر افضل مروت صاحب، تو کراچی میں جا کر ایکٹیویٹیز کی۔ تو شیر افضل مروت نے ایک طرح سے پی ٹی آئی میں جان ڈالی تھی۔ پھر وہ پی ٹی آئی کا طبقہ جو کمپرومائز تھا، ڈر رہا تھا یا اپنی جیلیسی تھی، جو بھی تھا، انہوں نے پھر شیر افضل مروت کے خلاف کم چک دیتا بھائی۔ اور پھر شیر افضل مروت وہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا وکری ٹائپ کا آدمی ہوں، کہنے کو تو مینٹل کیس بھی کہنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ جب انہوں نے کہا نا میں ذرا ڈفرینٹ آدمی ہوں تو مجھے لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا مینٹل کیس ہوں، لیکن بہرحال تو شیر افضل مروت نے پھر وہ جو ڈفرینٹ وکری ٹائپ کی سوچ کے مطابق سعودی عرب کے اوپر چڑھائی کر دی کہ جی سعودی عرب رجیم چینج سازش میں تھا، یہ تھا وہ تھا، اس پر پھر عمران خان صاحب نے ان کے نوٹس لیے اس کے خلاف۔ لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف کان بھرے گئے، اور عمران خان سے میں 2 بار میں نے ملنے کی کوشش کی اور خان صاحب نے مجھ سے وہ نہیں ملے، مجھے اس بات کا رنج ہے، مجھے اس بات کی تکلیف ہے، کم از کم میری بات تو سن لیتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا خان صاحب سے ملوں، لیکن وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی عمران خان کے لیے اب انٹرنیشنلی تو وہ کہہ رہے ہیں نا، امریکی کانگریس میں بھی بات آ گئی، یورپین یونین نے بھی بات کر لی، وہ میرا خیال یورپین یونین کہہ رہے ہیں اس کو، اقوام متحدہ کی جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے ورکنگ گروپ کی، جس کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہہ دیا کہ وہ ایک پرائیویٹ ورکنگ گروپ ہے، اس کا اقوام متحدہ کے ایز سچ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال تو وہ بھی آ گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں باہر سے تو عمران خان کی رہائی کے لیے ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے، لیکن اندر جو پش چاہیے عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کے اندر تحریک کا، وہ کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اور سوال ویلڈ ہے، وہ کیوں نہیں بھئی ہو رہی؟ عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے کہ تحریک چلائیں تحریک چلائیں، لیکن مروت صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے خود کال نہیں دی تحریک چلانے کی۔ یہ وہ بات ہے جو علی امین گنڈا پور کہہ چکے علیمہ خان صاحبہ کو، ایک پارٹی کی میٹنگ جو تھی آن لائن ویڈیو لنک پر، اس میں انہوں نے کہا علیمہ خان نے کہ آپ کیوں نہیں نکل رہے مروت صاحب، انہوں نے کہا اپنا گنڈا پور صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی جس دن عمران خان نے کال دی ہم نکلیں گے، تو وہ کہتی عمران خان خود تو کال نہیں دیں گے، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ بہرحال ان دونوں کی ذرا آرگیومنٹ ہوتا ہے دونوں کا۔ تو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے خود کوئی تحریک چلانے کے لیے کال ہی نہیں دی، کبھی 23 مارچ کا جلسہ، کبھی فلاں سارے ملتوی، اور کوئی تحریک چلی نہیں، اور پارٹی کو نقصان ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ عمران خان جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ اب نہیں کر پا رہے یا نہیں کال دے رہے، تو اس سے پارٹی کو ہوا ہے نقصان۔ جو بات میں گزارش کرتا آ رہا ہوں، پچھلے دنوں میں نے ایک ولاگ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر جو گروپ بندی ہے اس کی ریزنز، اس کے پیچھے کیا ہیں، تو میں نے 2-3 ایلیمنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس میں ایک ایلیمنٹ یہ تھا کہ عمران خان خود نہیں چاہتے کہ وہ جیل میں ہو اور پیچھے تحریک انصاف کی کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو، کوئی اور لیڈر بن جائے۔ شیر افضل مروت کے اوپر الزام بے شک یہ تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے خلاف بات کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیر افضل مروت جہاں جاتے تھے لوگ کراؤڈ بنتا تھا بھائی، لوگ شیر افضل مروت کے ہاتھ چومتے تھے، منہ چومتے تھے۔ یہ مناظر عمران خان صاحب کو اچھے نہیں لگتے۔ عمران خان بونے چاہتے ہیں کہ ان کے آگے سامنے جو لوگ ہوں بونے ہوں، تو پھر عمران خان خود جیل میں پڑے رہیں گے، لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی ان کی غیر موجودگی میں ایک طاقت ہو، اور کیونکہ پھر اس طاقت کو کوئی اور استعمال کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال بیسیکلی وہی اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب ہی ہیں ذمہ دار جو پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، تو خان صاحب پڑے رہیں گے پھر، اگر وہ کوئی تحریک نہیں چلانا چاہتے تو اسی طرح ہی رہے گا۔ لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 جولائی کے بعد میں بولوں گا اصل
انہوں نے پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ 13 جولائی کے بعد میں دوبارہ انٹرویوز دوں گا، ٹاک شوز میں آؤں گا اور میڈیا سے گفتگو کروں گا. تو جب گفتگو ہوگی پھر سوال ہوگا، پھر سوال ہوگا. تو خود کہتے ہیں کہ میں ذرا وکری ٹائپ کا، ڈفرینٹ ٹائپ کا آدمی ہوں. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے آدمی کو اگر وہ پارٹی پوری کی پوری کو لپیٹ سکتے ہیں، لیڈرشپ کو، اگر وہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے، تو کل کو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اور بڑی بات بھی کر سکتے ہیں. اور اسی دن سے عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.